الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حافظ یا ناصر یا حی یا قیوم۔ آج کی ویڈیو خاص کر ان لوگوں کی نظر کرتا ہوں جو عملیات کا شوق رکھتے ہیں اور پھر چند دن تک کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان سے لفظ نکلے اور کام ہو جائے، ہتھیلی پہ سرسوں کا جمانا چاہتے ہیں فی الفور، لیکن اس میں بہت سست روی، موکلات کو اپنے ساتھ مانوس کرنا، نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا، عقل حلال اور صدق مقال بہت ضروری ہے۔ اور وہ جب اپنے مقصد میں پورا نہیں اترتے، مقصد ان کا پورا نہیں ہوتا، تو عملیات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی گھیر لے تو کسی عامل کامل کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہو فلاں عمل پڑا ہے تو رجت ہو گئی ہے، عمل الٹا ہو گیا ہے۔ بھائی اللہ کا کلام ہے، اس نے الٹا ہو کر کیا کرنا ہے؟ تم خود الٹے نہ ہو، عمل الٹا نہیں ہے، خود الٹی چال چلو گے نا تو ایسا ہی ہوگا۔ شرائط، اصول، قواعد، ضوابط میں اپنی ہر ویڈیو میں بیان کرتا ہوں کہ یہ شرائط بہت ضروری ہیں۔ لوگ جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اسیب جن اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، بالوں سے پکڑ لیں گے، یوں انگلیوں میں قلم یا نسل یا کوئی لکڑ ڈال کے یوں دبائیں گے، چیخے گا، چلائے گا، اسے کال کرے گا اور وعدہ کریں گے، جلا دیں گے، ہلا دیں گے۔ اس کا ایک اصول ہے، جنات جب داخل ہوتے ہیں تو اس چھوٹی انگلی سے داخل ہوتے ہیں اور پاؤں داخل کرتے ہیں اور ان کی گردن ادھر ہوتی ہے۔ تو آپ یوں کریں نا کہ اس انگلی کو اس ناخن سے دبا کے پکڑ لیں نا، بس، اور سورہ یاسین پہلی مبین تک پڑھیں۔ جنات طاقتور سے طاقتور ہی ہوگا ہاتھ جوڑ کر، اور اس اصول کا پتہ ہی نہ ہو کہ جنات داخل کہاں سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، تو ایسے ہی بالوں کو پکڑ کے کہیں آگے سے لگ جائے تو پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگی، زیادتی ہوگی۔ تو بہرحال جو نحوست، جو رجت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے خاص عمل پیش کر رہا ہوں، دفع نحوست سیارگان۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں سیارہ الٹا ہو گیا، فلاں زول کے ایسے ہو گیا، نحوست ہو گیا، فلاں مشتری ایسا، فلاں عطارد ایسا، ان کی، تو ان کے شک و شبہات اور ان کی نظریات اور ان کی نفسیات کو دور کرنے کے لیے یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اگر کسی کا گھر اور کاروبار کی جگہ، دکان، فیکٹری وغیرہ نحوست سیارگان کا شکار ہو اور نحوست کے سائے ہر جگہ پر اپنے پنجے گاڑ چکے ہوں، تو یہ عمل بہت فائدہ دے گا۔ ہر روز گھر یا دکان پہ یا کاروبار کی جگہ پہ یا جہاں بھی نحوست آپ دیکھیں جگہ پہ 11 بار درود پاک اول آخر پڑھیں، اور عشاء کے بعد سورہ واقعہ 1 بار پڑھیں، تو نحوست کے سارے سائے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں، اور جب وہ اپنے سفر آخرت کو چلنے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 اشرفیوں کی تھیلیاں بھر کر عبداللہ ابن مسعود کے گھر پہنچے۔ یہ کیا ہے؟ بھائی آپ کو اللہ سے دے زندگی، لیکن آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کے گھر کا، بیٹیوں کا۔ نے کہا یہ اس آدمی کو جا کے دے دو جنہیں سورہ واقعہ پڑھنا نہ آتی ہو۔ جب سے میں نے اور میری بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سورہ واقعہ پر بیعت کی ہے، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی ویڈیو لوڈ کرتا ہوں، بناتا ہوں، لیکن میں نے یہ کبھی کسی ویڈیو میں نہیں کہا آپ کے گھر میں نوٹوں کی بوری بھر کے آئے گی، آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، آپ یہ لونگ رکھ لیں، آپ یہ ہلدی رکھ لیں، آپ یہ کالا نمک رکھ لیں، آپ یہ گندم کے دانے رکھ دیں، آپ یہ چاول کے دانے رکھ دیں، آپ سرکہ رکھ لیں۔
ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے، اچھی اور بری جو بھی ہے، لیکن جو تاثیر جو اثر اپنی کلام میں رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھا۔ اس کے اندر ما رتب ملا یا بسن اللہ فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک چیز چاہے اس کا تعلق اچھائی سے ہو یا برائی سے ہو اس کے اندر موجود ہے۔ تو سورہ واقعہ پڑھیں، پھر دیکھیں وہ غربت اور افلاس کے سائے کدھر جاتے ہیں، وہ نحوست کدھر جاتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے نا، دکان کرتے تھے، وہ کہتا ہے 50,000 روپے کی دکان کھولیں نا تو پہلے مہینے میں اس 50,000 سے سیل کریں، کرایہ دیں، گھر کا خرچہ نکالیں، چلو 5-10 ہزار کم ہو جائے کوئی اتنا محسوس نہیں آتا، 3-4 مہینے سے اس کے اندر ڈالیں نا، اسی 50,000 سے دکان کرایہ بھی نکالیں، گھر کا کرایہ بھی نکالیں، اپنے اخراجات بھی نکالیں، دوست احباب رشتہ دار سب کا اخراج، تو دکان تو خالی ہونی ہے نا۔ 3 مہینے کے بعد وہ جائیں گے کسی عمل کامل کے پاس، ہے ہمارا حساب کرنا، کہیں کسی نے کوئی بندش تو نہیں لگا دی، کسی نے کوئی جادو تو نہیں کر دیا۔ بھائی تم اس کے اندر کچھ ڈالو گے نا تو پھر کام ہوگا۔ اتنی سی رقم لگا کے روز کے لاکھوں روپے پرافٹ کا سوچنے لگو کہ بوریاں بھر بھر کے آئیں گی، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ سورہ واقعہ کو اپنا معمول بنا لیں تو پھر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیسی کرم نوازی کرتا ہے۔ اور خاص الخاص عمل یہ ہے نحوست سیارگان کا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حافظ یا ناصر یا معین یا شافی یا کافی یا قادر یا کریم و بحق کافا یا عین صاد و بحق ہا میم عین سین کاف بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک فیضنی میں نے نحوسات شمس والقمر والمشتری والزحل والزورا والعطارد والمریخ والرأس والزم بحق یا اللہ یا حد یا صمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پڑھ لے، اپنے الفاظ میں کہہ لے۔ اور خاص الخاص عمل یہ ہے، یہ جو بتایا ہے، ان سیارگان کے نام لے کر عطارد، زحل، مشتری، قمر وغیرہ جتنے بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی نحوست کے دفع ہونے کی دعا کریں۔ اور چند اجناس جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں، چاول، چینی، دالیں مختلف قسم کی، سوجی، آٹا، یہ تقریباً 11 اجناس کم سے کم ایک ایک سے ٹانگ، اور زیادہ کی اگر ہمت ہے تو کلو کے حساب سے چل جاؤ، منوں کے حساب سے چلے جاؤ، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو مکس کر کے کم از کم 11 اجناس ہوں، چینی، چاول، آٹا اور دالیں وغیرہ مختلف قسم کی ملا کر، جو گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ان کو ملا کر ایک ایک چھٹان یا ایک ایک مٹھی لے لیں تو تقریباً کلو ڈیڑھ بانی جائے گی۔ تو اس کے اوپر یہ عبارات پڑھ کر 4 کل حسن، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر سے پھیر کر کسی قبرستان میں کسی جگہ پہ ڈال دیا کریں۔ پرند چرند اور درند کا صدقہ نکال لیا کریں، پرندوں کا، حشرات الارض کا، کبھی چینی، کبھی چاول، کبھی باجرہ، کبھی کچھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نحوست کو کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اور حسن سورہ واقعہ پڑھیں تو تمام غربت و افلاس کیا ہوگی، دور ہوگی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ان الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اس آیت کو 8ویں سپارے میں یہ آیت ہے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر سے یہ چند اجناس لے کر باہر کر کسی قبرستان میں، کسی چھت پہ، کسی پارک میں، کسی کھلے پلاٹ میں ایک ڈیری لگا لیں کہ مٹھیاں بھر بھر کے ڈال دیں، لیکن پاکیزہ جگہ ہو۔ ایسے پلاٹ میں جہاں گند پڑا ہوا وہاں مٹھیاں بھر بھر کے نہیں، بلکہ ایک کنارے پہ ڈھیر لگا لیں جہاں چرند پرند آتے ہیں وہ کھا لیں۔ اور جب ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نحوسات کو کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ صدقہ کے اندر شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اور یہ آیات جو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، کرم کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ بیماری کو درج ذیل چیزوں سے، درج ذیل چیزیں جو بیان کر لیں نا، ان سے اپنی بیماری کو دور کیا کریں، یہ بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں یہ چیزیں۔ کون سا؟ صدقہ، علاج کریں اپنا، ٹھنڈا پانی بخار کی صورت میں کپڑا تر کر کے ماتھے پہ رکھنا یا بدن پہ رکھنا، اور دعا، کسی بزرگ سے دعا۔ اور پہلے بھی کسی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے پڑوس میں کسی 70-80 سال کے بڈھے بابے کو دیکھیں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ غازی ہو، چاہے وہ پرہیزگار ہو یا گناہ گار ہو، جو بھی اس کی
اعمال کی طرف نہ جائیں، بس اس کے بڑھاپے کی طرف جائیں اور جا کے اس کی گلہ کریں، منت کریں، اس کے پاؤں پکڑیں، اس کے جوتے اٹھا کر سر پر رکھ لیں، سینے سے لگا لیں اور کہیں کہ میرے لیے دعا کر۔ اگر اس کے بعد کام نہ ہوا تو کہنا میں تمہارا مجرم آزمائی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سفید بالوں کو دے کر حیا فرماتے ہیں۔ تو وہ بندہ جس کے اوپر بڑھاپا داری ہو، 80 85 90 75 70 سال کا ہو، تو چند نمازیں پڑھ کر کسی دوسرے کو بے نمازی نہ کہیں، چند ٹکے صدقہ کر کے کسی امیر کو یہ تانا نہ دیں۔ اس لیے ہمارا جو عمل ہے وہ اپنے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے فرمایا کہ آپ نے کسی سے نیکی کی؟ فرمایا نہیں۔ کسی سے بدی کی؟ فرمایا نہیں۔ وہ حسائل بڑا حیران ہوا اس کی وجہ۔ آپ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے فلنفسہ، اس کے اپنے لیے ہے، ومن اساء فعلیہ، اور جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اس برائی کا وبال بھی اسی بندے پر ہے۔ تو کیا کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کیا کسی سے آپ برائی کرنا، بندہ تو خود اپنی چنگل سے نہیں نکل سکتا۔ تو اس لیے چند نمازیں، چند ٹکے صدقے اور خیرات کر کے کسی دوسرے کو بے نمازی کہنا، کسی دوسرے کو جناب کیا کرنا، طنز کرنا، بڑا امیر ہے، پیسے سنبھال پال کے رکھتا ہے، یہ کرتا، صدقہ نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا، کیا پتہ وہ تم سے زیادہ کرتا ہو۔ تم نے تو ایک گونڈ پی کر ڈکار مارنا شروع کر دیا، اس نے سمندر پی کے ڈکار نہ مارا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی دعا ہے کہ ہمیں نیک مخلص انسان بننے کی توفیق عطا کرے۔